والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کی تفسیر چل رہی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کے بارے میں، جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اختیار کرنا، مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنا اور مکے سے اس کے اہل کو باہر نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قتال سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور فساد کا جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو یہاں پر پچھلے پروگرام میں اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ 4 مہینے ایسے تھے جن میں قتال ممنوع تھا۔ اس میں ایک اضافی بات بس یہ ہے کہ کیا ابھی بھی ان میں جنگ کرنا ممنوع ہے یا نہیں۔ تو محققین علماء کے نزدیک ان میں اب جنگ کی ممانعت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ تو اس لیے چونکہ حیث کا لفظ آیا تو زمانے اور مکان دونوں کو شامل ہو سکتا ہے، لہٰذا جس زمانے میں پاؤ، جس جگہ میں پاؤ، مشرکین کو قتل کرو۔ اس میں چونکہ حکم عام آ گیا، لہٰذا اب ان 4 مہینوں میں بھی اگر کوئی قتال وغیرہ کرتا ہے تو یہ ممنوع نہیں ہوگا۔ یہ جمہور کا قول یہی ہے، اور بعض کے نزدیک ابھی بھی اس کی ممانعت باقی ہے، اور جہاں پر اجازت ہوگی وہ کسی مصلحت پر موقوف ہوگی کہ اگر شدید ضرورت محسوس ہو تو ان مہینوں میں بھی قتال کر لیا جائے، ورنہ حکم اپنے جگہ باقی رہے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ ہمیشہ یعنی کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ اگر یہ استطاعت رکھیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، یعنی ارتداد اختیار کرے اپنے دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر وہ انتقال کر جائے کفر کی حالت میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع کر دیے گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دے دی کہ کفار کبھی بھی حقیقتاً مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے دل میں موجود بغض، عناد اور کینہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ لا یزالون ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ یہ تم سے لڑتے رہیں گے اور جنگیں ہوتی رہیں گی، اور ان کی حتمی تمنا یہ ہے کہ تمہیں اسلام سے ہٹا دیں۔ تو اس لیے کفار سے کسی حقیقتاً مخلص دوستی کی امید رکھنا یہ فضول ہے، کیونکہ قرآن نے اس کی اطلاع دے دی ہے، اور یہ فرما دیا کہ اگر یہ استطاعت رکھیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارتداد کا ایک حکم بیان فرمایا۔ ارتداد کا معنی ہوتا ہے مرتد ہو جانا، پھر جانا، اور مرتد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو پہلے اسلام قبول کرے، اسلام کا کلمہ پڑھے اور وہ عاقل بالغ ہو، اور پھر بغیر کسی کے مجبور کیے، نشے یا نیند کی حالت میں بھی نہ ہو، اور وہ اسلام سے متنفر ہو جائے، اسلام سے ہٹ جائے، اسے مرتد کہتے ہیں۔ شرع لحاظ سے مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کرے، اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ زندہ رہے تو مطلب توبہ نہ کرے تو قتل کریں گے، اور توبہ کر لے تو اس کو زندہ چھوڑا جائے گا۔ لیکن وقتی طور پہ فوری ایک سزا اس کو یہ ملے گی کہ جیسے ہی وہ ارتداد کرے گا اس کے تمام اعمال اکارت چلے جائیں گے، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کا سب ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے اور اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد کر دیے گئے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی قید نہیں لگائی ہے، بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ارتداد کرے گا، یہ ارتداد جو ہے یہ اس کا سبب بن جاتا ہے کہ انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ فیمت جو فرمایا کہ پھر ارتداد کے بعد پھر وہ مر بھی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوراً وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال برباد نہیں ہوں گے، بلکہ اس کی موت کے وقت تک اعمال کی بربادی کا حکم نہیں ہوگا۔ اگر اسی حال میں انتقال کر گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ اعمال برباد ہو گئے۔
لیکن امام اعظم کے دلائل اور ہیں جو انشاءاللہ اپنے وقت پر عرض کیے جائیں گے کہ امام اعظم کے نزدیک جیسے ہی کوئی مرتد ہوگا اس کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ دوزخی ہوگا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بے شک وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک مقام سے کسی دوسرے مقام کی طرف چلا جانا، اور یہ ہجرت جو ہے حقیقتاً مطلب ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا، ایک جگہ کو چھوڑ دینا دوسرے مقام پہ چلے جانا، یہ ہجرت کہلاتی ہے۔ لیکن جو شرعی لحاظ سے ہے وہ یہ کہ جب انسان کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں پر امور دینیہ کا نفاذ انتہائی مشکل ہو جائے، مثلا وہ نماز بھی نہیں ادا کر سکتا، اس کو مجبور کر روک رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، گناہوں سے نہیں بچ سکتا، کسی قسم کا کوئی دینی معاملہ نہیں کر سکتا، ہزارہ رکاوٹیں ہیں، تو ایسی صورت میں اسے اس مقام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر جانا فرض ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے مقام پہ چلا جائے کہ جہاں پر وہ ان امور دینیہ کو اچھی طرح ادا کر سکے، تو یہ ہجرت لازم ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس میں فقہاء نے فرمایا کہ اگر مکان میں بالفرض ایسا مسئلہ ہے تو مکان تبدیل کرے، اگر محلے میں محلہ تبدیل کرے، شہر میں ہے تو دوسرے شہر میں جائے، اور ایک ملک میں ہے تو دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرنا اس پر لازم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ بے شک وہ جنہوں نے اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کیا، جب فرشتے انہیں موت دیتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں فیما کنتم، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم کن معاملات میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور تھے، یعنی یہ جنہوں نے باوجود قدرت ہجرت نہ کی، حالانکہ ہجرت کر سکتے تھے، اور پھر اس کا عذر یہ بنایا کہ ہم تو جی کمزور تھے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور فرشتوں نے وفات دیتے ہیں، وہ فرشتوں نے وفات دی تو ان سے کہا کہ تم کس معاملے میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی، فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں ہجرت کرتے، فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 97 ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امور دینیہ کے نفاذ پر قادر نہ رہے تو اسے اس مقام سے ہجرت کرنا واجب ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کے اسے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے فوائد بیان فرمائے تاکہ اس کی ترغیب حاصل ہو، اور کیونکہ ایک مقام کو چھوڑ کر جانا بہت مشکل ہوتا ہے، ہزارہ یادیں وابستہ ہوتی ہیں، وہاں پہ کچھ فوائد کچھ اغراض وابستہ ہو جاتی ہیں جن تمام سے منہ موڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس عمل کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین کی خاطر ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ جائے، چاہے وہ ایک بالش زمین ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ دوسرے مقام پہ پہنچے تو اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے، اور وہ جنت میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فائدے بیان فرمائے، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات نفسانی کو قربان کر کے اور اپنے دل پر جبر کر کے نفس پر گراں گزرنے والی اس آزمائش پر پورا اترتے ہوئے ہجرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ ہاں لیکن اگر کوئی واقعی حقیقتاً مجبور ہے، ایک تو جو ہم نے اوپر آیت بیان فرمائی سورہ نساء کی، اس میں ایک ہوتی ہے مجبوری اپنے اوپر مسلط کرنا اور اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرنا، اور ایک ہے کہ حقیقتاً انسان مجبور ہو، مثلا بچے ہیں، عورت ہیں، کوئی بوڑھے وغیرہ ہیں یا بیمار ہے، تو یہ مجبور ہوتے ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا ہے۔ لہذا سورہ نساء آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، مگر وہ جو کمزور ہوں مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، جو کسی تدبیر کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ کسی راستے کی ہدایت پاتے ہیں، فاولئک عسى اللہ ان يعفو عنہم،
تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے درگزر فرما دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، درگزر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے، اگر کسی مقام پر وہ رہتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ مسلسل گناہوں کا ارتکاب کرنا پڑ رہا ہے، یا کسی مقام پر وہ نیک اعمال صحیح طریقے سے استقامت پذیر ہو کر ادا نہیں کر سکتا، تو اسے اس مقام سے ہٹنا ضروری ہوگا۔ تو اس لیے یہ غور کرنا ہوگا، اگر کسی ادارے میں کوئی ورک کرتا ہے بالفرض اور وہاں پہ اسے حرام کام کرنا پڑتا ہے مسلسل، اور کسی دوسرے مقام پر وہ جا کر کما سکتا ہے، تو اس کو اس مقام کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر یہاں سے وہ نہیں جائے گا تو قابل گرفت ہوگا۔ اسی طرح ہر شخص کو اپنے اپنے افعال و اعمال پر غور کر کے اور اندازہ کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ وہ ہجرت اس پہ لازم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا حکم شرعی لحاظ سے کیا ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں۔ گناہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے، اور منافع اس طریقے سے ہیں کہ شراب بیچیں گے تو نفع حاصل ہوگا۔ اس طرح جوا کھیلنے والا کبھی جوئے میں جیتتا ہے تو اسے وقتی طور پر نفع حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ شراب اور جوئے کی ممانعت سے پہلے ایک آیت ہے کہ اس میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی اور اس کی کراہت کو ذکر کیا گیا کہ ان میں بظاہر تھوڑے بہت فائدے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے جو نقصانات ہیں وہ ان کے فوائد سے بہت بڑھ کر ہیں، کیونکہ شراب کا بکثرت استعمال آہستہ آہستہ انسان کے تمام اعضاء کو خراب کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے بد اخلاقی جنم لیتی ہے، اور حالت نشہ میں انسان بہت سے خلاف مروت کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جوئے کی لعنت میں جو گرفتار ہو گیا تو وہ آہستہ آہستہ دلدل میں دھستے ہی چلا جاتا ہے، اور پھر یہ عادت نکلتی نہیں ہے، اور یہاں تک مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بعض اوقات اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے تمام مکانات وغیرہ کو بھی انسان داؤ پر لگا دیتا ہے۔ لہٰذا ان دو امور سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ جوئے کی آسان سی تعریف ذہن میں رکھ لیجئے کہ دو جانب سے انسان پیسہ لگائے، دو پارٹیاں پیسہ لگائیں اور اس طرح کی کوئی شرط لگا دیں یا اس طرح کا کوئی فعل کریں کہ جو جیت جائے وہ تمام مال لے جائے اور دوسرا بالکل محروم رہ جائے، یعنی ایک ٹوٹل نفع لے جائے، دوسرا بالکل مکمل طور پہ محروم رہ جائے، یہ جوا ہوتا ہے، اور اس کو شریعت نے شدت کے ساتھ ناپسند فرمایا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی ہمارے دور میں بھی جوئے کی بہت ساری مصیبتیں چل پڑی ہیں، جن میں سے ایک جیسے یہ بانڈ کا پرچی سسٹم جو ہے، بانڈ تو جائز ہیں لیکن جو اس کا پرچی سسٹم ہوتا ہے، ایک نمبر دے دیا جاتا ہے، بیچ دیا جاتا ہے 500 روپے کا، 1000 روپے کا، یہ پرچی سسٹم خالصتاً جوا ہے۔ اس طرح لاٹری کے جتنے بھی ٹکٹ ہیں، چاہے وہ یہ کہہ کر دیے جائے کہ اس پیسے سے ہم غریبوں کی امداد کریں گے، یا اور دیگر کوئی لالچ دیا جائے، یہ سب کے سب ممنوع ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی پروڈکٹ بیچنے کے لیے کوئی انعام کا لالچ رکھا جائے کہ مثلا آپ اس کو اسکریچ کریں تو یہ انعام نکل آئے گا، اور کوئی شخص خاص اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے خریدے، چیز کی ضرورت نہ ہو، تو اس میں بھی جوئے والا معنی متحقق ہو جائے گا۔ ہاں اگر ایک چیز مثلا گھی کا ڈبہ ہے بالفرض، اس پہ کوئی انعام مقرر کیا ہے کہ بھئی آپ اسکریچ کریں تو وہ انعام نکل آئے گا، اور گھی کی انسان کو ضرورت بھی ہے، تو اب یہ رعایت نکل آئے گی کہ ٹھیک ہے گھی خریدا، ضمناً انعام مل گیا تو ٹھیک، لیکن اگر اس شے کی اصلاً ضرورت بالکل انسان کو نہ ہو اور وہ صرف انعام کے لالچ میں اس چیز کو خریدتا ہے، تو پھر یہ جوئے والا معنی متحقق ہے، کیونکہ اس میں یقیناً ایسا ہوگا کہ وہ چیز اگر نہیں نکلتی تو اس کا پیسہ ضائع ہو گیا، کیونکہ اصل شے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان تمام امور پہ اچھی طریقے سے ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ جو تمہارے پاس زائد ہو اس کو خرچ کر دو۔ تو یہ آیت جو ہے یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے نازل ہوئی۔ شروع میں یہی حکم تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس جو مال زیادہ ہوا کرتا تھا اس تمام کو صدقہ کرنے کا حکم تھا، چونکہ یہ عمل بہت زیادہ مشقت والا تھا اور بعض اوقات نفس پہ بڑا گرا گزرتا تھا، تو آہستہ آہستہ اس میں تخفیف کر دی گئی، اور پھر باقاعدہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس کا حکم ختم ہو گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و تفکر کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، کہ ان کے لیے اصلاح یا بھلائی کا ارادہ کرنا یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پس اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو بے شک وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تبارک و تعالی اصلاح کرنے والوں میں سے، بھلائی چاہنے والوں میں سے فساد کرنے والے کو پہچانتا ہے۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں مسلمانوں کو منع کر دیا کہ وہ یتیموں کا مال ظلماً نہ کھائیں، لہذا وہ آیت میں ارشاد ہوا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً، بے شک وہ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ اتار رہے ہیں، جس سے پہلے یہ آیا تھا۔ تو اس میں پھر صحابہ کرام انتہائی خوفزدہ ہوئے، اور جو یتیموں کی کفالت کر رہے تھے انہوں نے یتیموں کا مال علیحدہ کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنے مال سے علیحدہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ اگر کھانا بھی پکتا تو یتیم کا علیحدہ ہوتا تھا، مسلمانوں کا علیحدہ۔ پھر ایسا ہوتا بسا اوقات کہ یتیم کا مال کھانا اگر بچ گیا تو اس کو کھایا نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ خراب ہو جاتا تھا۔ تو اس پر پھر دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات اس طرح یتیموں کا مال ضائع ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ان کے لیے بھلائی کی سوچ رکھنا یہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کے مالوں کو جو ضرورت سے زائد ہے اور ضیاع کا اندیشہ ہے اسے اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح تمہاری نیتوں کو جانتا ہے کہ کون ان یتیموں کا بھلا چاہتا ہے اور کون اس بھلائی کی آڑ میں فساد کا ارادہ رکھتا ہے، لہذا اس سے انسان بچنا ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں مبتلا فرما دیتا، یعنی تمہیں اسی سابقہ حالت پر باقی رکھتا تو تم شدید مشقت میں گرفتار رہتے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احکام جہاد وغیرہ کے، ہجرت وغیرہ کے نازل فرمانے کے بعد اب ذرا آپس کے کچھ ایسے معاملات کے احکامات بیان فرمائے جن کا تعلق عموماً انسانوں کے آپس کے تعلقات کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی نکاح وغیرہ ہیں، طلاق وغیرہ ہیں۔ اب آگے اس کے بہت سارے احکام بیان ہوں گے جو ازواج سے متعلق ہیں، زوجہ سے متعلق ہیں، شادی بیاہ سے متعلق ہیں، طلاق سے متعلق ہیں۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی ذہین صحابی تھے اور طاقتور تھے صحابی، ایک بہادر شخص تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکۃ المکرمہ بھیجا تاکہ وہاں جو پیچھے مسلمان رہ گئے ہیں ان کو کس طرح نکالنے کی تدبیر کی جائے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک مشرکہ عورت تھی مکے میں ہی، جس سے مطلب آپ کے کچھ تعلقات تھے، وہ آپ سے محبت رکھتی تھی، لیکن آپ ہجرت کر کے چونکہ مدینہ منورہ آ گئے تھے تو اس سے تعلق ختم ہو گیا تھا۔ جب آپ مکۃ المکرمہ پہنچے اور اس عورت کو پتہ چلا تو وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی اور آپ سے وصال و قربت کی متمنی ہوئی۔ آپ نے منع فرمایا کہ ہمارے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو اس پر آپ خاموش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ معاملہ بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اگر اجازت ملتی ہے تو میں تم سے نکاح کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی بھی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو یاد رکھیں کہ اہل کتاب اگرچہ ان میں بھی شرک کا عنصر پایا جاتا ہے، جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، یہ بھی شرک کی قسم ہے، لیکن شرعاً لفظ مشرک کا اطلاق اہل کتاب پر نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے آگے آیات آئیں گی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کا تذکرہ فرمایا تو علیحدہ علیحدہ اہل کتاب کو علیحدہ رکھا، مشرکین کو علیحدہ رکھا۔ اگر یہ بھی مشرکین کے زمرے میں ہوتے، ضمن میں ہوتے، تو ان پر بھی مشرکین کا اطلاق ہوتا، علیحدہ اہل کتاب کا ذکر نہ کیا جاتا۔ لہذا محققین علماء کے نزدیک اہل کتاب شرک کا ارتکاب ضرور کرتے ہیں لیکن شرعاً انہیں مشرک نہیں کہا جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر اہل کتاب کا ذکر نہیں ہے بلکہ مشرکہ عورت ہیں کہ جو اہل کتاب سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہوں، ان عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور قرآن سے مکمل طور پر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أن